بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے سوال کیا ہے کہ کیا دنیا خاموشی سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی اور بوسنیا اور گجرات جیسے ایک اور قتل عام کا انتظار کر رہی ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کی اجازت دی گئی تو مسلم دنیا سے شدید رد عمل آئے گا۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کو متنبہ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو انتہا پسندی کو ہوا ملے گی اور تشدد کا نیا دور ابھرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں 12 روز سے کرفیو نافذ ہے۔ RSS کے غنڈوں کو مقبوضہ وادی میں بھجوایا جا رہا ہے۔ اطلاعات اور ذرائع ابلاغ کی مکمل بندش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے بھی اپنے بیانات میں دنیا کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر توجہ دینے کے لیے کہتے رہے ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اقدام کی چین کے سوا کسی ملک نے کھل کر مذمت نہیں کی۔ چین واحد ملک ہے جس نے کہا کہ بھارت خطے میں کشیدگی سے گریز کرے اور یک طرفہ کارروائی نہ کرے۔ باقی ہر ملک نے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی شفافیت پر روایتی سفارتی بیان ہی داغے اور چپ سادھ لی ہے۔ امریکہ، روس جیسی بڑی طاقتیں اس معاملے کو بھارت کا اندرونی مسئلہ قرار دے چکی ہیں۔ حالانکہ امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر کے انہیں نہال کر دیا تھا، اور جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو خطے کے اربوں انسانوں کی دعائیں ٹرمپ کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن یہ خوش نصیب لمحہ تو خیر کیا آنا تھا۔ مودی نے پوری دنیا کے سامنے کشمیر کی خصوصی حیثیت ہی ختم کر دی اور امریکہ نے فوری طور پر اس اقدام کو بھارت کا داخلی معاملہ قرار دیا۔ حالانکہ امریکہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بڑا مسئلہ بنا کر پیش کرتا رہتا ہے، اور آج بھی اس نے دنیا کے بہت سے خطوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ آج تک اگر امریکہ کی نظر التفات نہیں پڑی تو کشمیر پر نہیں پڑی، جہاں انسانیت سسک رہی ہے، خوراک کی شدید قلت ہے، ادویات نہیں ہیں، ہر گھر کے دروازے پر فوجی کھڑے ہیں اور اندر بچے، بوڑھے، خواتین اور جوان یکساں بلک رہے ہیں۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس خطے میں 12 روز سے کرفیو ہو اور چپے چپے پر فوجی کھڑے ہوں، وہاں خوراک اور دوسری اشیاء ضرورت کی سپلائی کا عالم کیا ہوگا، لیکن اس جانب انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں کی نظر نہیں جاتی۔ اگرچہ بھارتی حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ریاست کی بری حالت کی خبریں باقی دنیا کو نہ پہنچیں، اور اس مقصد کے لیے بدترین قسم کا کنٹرول نافذ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود سماجی کارکنوں اور مبصرین کی ایک ٹیم نے ریاست کا دورہ کرنے کی جرات کی ہے اور واپس آ کر صورتحال کو جہنم جیسا قرار دیا ہے۔ اس جرات مند ٹیم نے رپورٹ کیا ہے کہ بربادی، بندوق، زیادتی، قبرستان اور ظلم کی باتیں ہی اب وادی میں ہر کسی کی زبان پر ہیں۔ بھارتی حکومت اور انتظامیہ کی عصبیت اور نسل پرستی کی پالیسی کا یہ عالم ہے کہ ہندو اکثریتی علاقے جموں میں ہر طرح کی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، سکول کھل گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاقے میں ہر طرح کی پابندیاں ہیں۔ 12ویں روز بھی کرفیو لگا ہوا ہے۔ کشمیریوں میں یہ احساس موجود ہے کہ وہ جیل اور قید میں ہیں۔ جس وفد نے کشمیر کا دورہ کیا، اس نے بعد ازاں دہلی کے پریس کلب آف انڈیا میں پریس کانفرنس میں اپنے مشاہدات پیش کیے۔ ایک خاتون رکن کا کہنا تھا کہ حکومت سب اچھا کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، لیکن اسے آل از ویل کی بجائے آل از ہیل کہنا چاہیے، کیونکہ اسی سے کشمیر کی حقیقی صورتحال کی عکاسی ہوتی ہے۔ وفد کی رکن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے دورے کے دوران سینکڑوں کشمیریوں سے ملاقات کی، لیکن کسی نے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کرنے کی حمایت نہیں کی جس کا حکومت دعویٰ کرتی ہے۔ صرف ایک شخص نے ایسا کیا جو BJP کا ترجمان تھا۔ پریس کانفرنس میں کشمیر سے شائع ہونے والا ایک مقامی اخبار پیش کیا گیا جس میں شادیوں اور دوسری تقریبات کی منسوخی کے اشتہارات بھرے ہوئے تھے، کیونکہ کرفیو میں ایسی تقریبات کا انعقاد ممکن نہیں رہا۔ وفد نے سری نگر کے ایک ہسپتال میں ان مریضوں سے بھی ملاقات کی جو پیلٹ گنوں کے چھروں سے متاثر ہوئے تھے۔
وفد کو اس علاقے میں جانے نہیں دیا گیا جہاں 10 اگست کو بڑا احتجاج ہوا تھا اور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ وفد نے بتایا کہ جو بھی احتجاج کے لیے نکلتا ہے اسے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ وفد نے ایسی ویڈیوز بھی پیش کی جن میں عید الاضحیٰ کے روز بھی ویران گلیوں اور بے رونق بند بازاروں کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے آنے والی اس چشم کشا رپورٹ کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے وہ خدشات بالکل درست معلوم ہوتے ہیں جن کا اظہار انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا ہے۔ دنیا کو کشمیر کی اس سلگتی ہوئی صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم ملکوں نے اس سلسلے میں یکساں بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگرچہ دونوں کے طرز عمل کی وجوہ مختلف ہو سکتی ہیں، تاہم اس کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات بڑھ گئے ہیں اور وہ بوزنیا اور گجرات جیسے قتل عام کے خوف میں مبتلا ہیں۔ ریاست میں RSS کے غنڈے دندناتے پھر رہے ہیں اور جتھوں کی صورت میں گلیوں میں اخلاق سے گرے نعرے لگا کر کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کام میں انہیں انتظامیہ کی حمایت حاصل ہے۔ اس پس منظر میں پوری دنیا کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بلا تاخیر سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا اور کوئی بڑا انسانی المیہ رونما ہو گیا تو عالمی ضمیر عشروں تک ان ملکوں کی بے حسی کو کچوکے لگاتا رہے گا۔